دیکھیں آپ اگر ایک تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو شریعت نے تجارت کے آداب سکھائے ہیں نا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود تاجر تھے. آپ نے تجارت کی، آپ نے ملازمت کی، تجارت کے اصول سکھائے کہ امانت ہونی چاہیے، دیانت ہونی چاہیے، اپنے آپ کو دو نمبری سے، دھوکے سے، ان چیزوں سے بچانا ہے. اب یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن ہم نے ان احکامات کو چھوڑ دیا ہے. یعنی ہماری اکثریت نے، اچھے لوگ تو ظاہر ہے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے، وہ دودھ بیچتا ہے، وہ کوئی آٹا بیچتا ہے، وہ گندم بیچتا ہے، وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کا کاروبار ہے، کسی چیز کا بزنس ہے. اب شریعت کا حکم ہے کہ بھائی آپ نے دیانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ اگر مسالہ بیچ رہے ہیں، آپ پتی بیچ رہے ہیں، تو آپ نے اس میں ملاوٹ نہیں کرنی. ایسا نہیں ہے کہ آپ پتی یا مسالہ بیچتے ہوئے لکڑی کا برادہ پیس کر اس کے اندر شامل کر دیں، اس کو وہی کلر دے دیں چائے کی پتی کا یا مسالے کے کلر کا کلر کر کے پیس دیں اور بیچ دیں کہ یار اس میں مجھے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے. جب ایک آدمی اس طریقے سے مسالہ بیچ رہا ہے، ایک آدمی اس طریقے سے پتی بیچ رہا ہے، یا کوئی بھی چیز بیچ رہا ہے، وہ جب میرے جسم میں جائے گی، وہ جب آپ کے جسم میں جائے گی، تو اس سے ہماری صحت اچھی ہوگی یا خراب ہوگی؟ اگر ایسی پتی ہم استعمال کریں، ایسا مسالہ، ایسی کھانے کی چیزیں ملاوٹ والی ہم استعمال کریں، تو ہماری صحت اچھی ہوگی یا خراب؟ خراب ہوگی نا صحت. تو یہ جو ہماری صحت خراب ہوئی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اور جب صحت خراب ہو گئی تو دنیا اجڑ گئی انسان کی. جب انسان کی صحت ہی ٹھیک نہیں، اس کو تو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. اگر وہ آدمی شریعت پہ عمل کرتا، کوئی آدمی دودھ بیچ رہا ہے تو وہ اس میں پانی ملا رہا ہے. اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ان ڈاکٹرز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، مثال کے طور پر اس کو پتا ہے کہ بھائی اس بندے کو 2 ٹیسٹ لکھنے چاہیے، وہ 4 ٹیسٹ لکھ رہا ہے. اور کیوں لکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ لیبارٹری والوں کے ساتھ اس کا کمیشن طے کہ بھائی اتنے ٹیسٹ میں لکھ کے دوں گا تو مجھے اتنا کمیشن ملے گا. اب وہ ڈیلی کے لیبارٹری والوں سے 5,000 10,000 روپے کما رہا ہے. اب وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے پیسہ زیادہ کما لیا ہے اور میں سکسسفل لائف گزار رہا ہوں. اس کا تصور یہ ہے. ادھر اس نے اس کو نقصان پہنچایا، 5,000 کی جگہ اس کا 10,000 15,000 20,000 کا خرچہ کروا دیا. کتنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ بھائی بندے کی ہسپتال میں لاش پڑی ہوئی ہے، بلا وجہ اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، 2-3 دن وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو 3 دن پہلے ہی مر گیا تھا. پیسے تو کما لیے آپ نے. آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، دودھ والے تو نہیں ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں، مزدور مستری تو نہیں ہیں. آپ کو بھی تو کسی سے کام پڑے گا. کل آپ نے گھر کا کام کروانا ہے، آپ گئے مستری کے پاس، مزدور کے پاس، بھائی یہ کام میں نے کرنا ہے، کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنا سریا لگے گا، اس پہ خرچہ آنا ہے 1.5 لاکھ کا. وہ آپ کو کہتا ہے بھائی 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا، اتنے کا سیمنٹ آئے گا، اتنے کا سریا، اتنا یہ فلاں فلاں. اور اس کو پتا ہے کہ بھائی اس پہ جو ٹوٹل خرچہ، مزدوری، سب کچھ ملا کے خرچہ 1.5 لاکھ کا بنتا ہے، 2.5 لاکھ کا نہیں بنتا. تو آپ نے 10 مریضوں کو چکمہ دے کر 10 مریضوں کے ساتھ فراڈ کر کے 1 لاکھ روپے کمائے تھے. وہ 1 لاکھ روپے ٹھیکیدار نے آ کے ایک ساتھ آپ سے واپس لے لیے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پیسے کما رہا ہوں، میں سکسسفل لائف گزار رہا ہوں. یہی مستری جائے گا کسی دودھ والے کے پاس، یہی ڈاکٹر جائے گا کسی دودھ والے کے پاس، وہ دودھ میں پانی ملا کے دودھ اس کو بیچے گا. اس دن ایک دوست مجھے بتانے لگا، وہ یہ شاپر کا کام کرتا ہے، کہ وہ ایک دودھ والا مجھے کہہ رہا تھا کہ میں دن میں 6 من 40 من دودھ میں 6 من پانی ڈالتا ہوں، 6 من پانی 40 من دودھ میں ڈالتا ہوں، اور مہینے کے اس طرح وہ 10 لاکھ روپے کما رہا ہے پانی بیچ کے. تو اب تو وہ یہ سمجھ رہا ہے نا کہ سکسسفل لائف ہے، پیسہ ملنا چاہیے، حلال حرام جائز ناجائز سے کوئی تعلق نہیں. وہ آج کل تو لوگ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، بھائی پانی ڈال دے کوئی مسئلہ نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ڈال رہے ہیں لوگ دودھ میں.
پانی ڈال دیں، لوگ کہتے ہیں چلو یار کوئی نقصان تو نہیں ہوگا جسم کو، ٹھیک ہے، ملاوٹ ہے، قبول ہے. یعنی اس حد تک لوگ راضی ہو گئے ہیں کہ بھائی پانی ملا دو، مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ پانی بھی ملا کے نہیں دیتے، کچھ پتہ نہیں کیا کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں کیمیکل اس میں. میں یہ سب کی بات نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو کوئی دودھ والا کہے بھائی میں تو بڑا ایماندار ہوں، کوئی ڈاکٹر کہے. اچھے برے لوگ قرآن میں آتا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی فیلڈ ہو، وہ کوئی کمیونٹی ہو، وہ کوئی زبان ہو، وہ کوئی طبقہ ہو. ہر طبقے میں آپ کو مولویوں میں بھی اچھے برے لوگ ملیں گے، مفتیوں میں بھی اچھے برے لوگ ملیں گے، تو ہر فیلڈ میں آپ کو ملیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لوٹ رہا ہے مریض کو، مریض دوسرے طریقے سے لوٹ رہا ہے اسی ڈاکٹر کو. آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں گے، بھائی گھر کا میں نے نقشہ بنوانا ہے، وہ آپ کو جتنا خرچہ ہے اس سے ڈبل بتا دے گا، تھوڑا بہت کنسیشن کر کے 50,000 روپے کم کر کے پھر بھی 1 لاکھ روپے آپ سے ایکسٹرا کما لے گا. اور شاید آپ پوچھو کہ بھائی اس نے میرے ساتھ بڑی کنسیشن کی ہے. اب یہ جو ساری چیزیں ہم کہتے ہیں نا معیشت ترقی کرے، معیشت ہماری اوپر جائے، ترقی کرے، اکانومی ہماری مضبوط ہو. ہم جب کسی سٹور میں جاتے ہیں، کسی سپر سٹور میں جاتے ہیں، کوئی پیک آئٹم ہم نے خریدنا ہے تو ہماری پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ یار مجھے کوئی امپورٹڈ چیز مل جائے، کوئی امپورٹڈ چیز مل جائے. کیوں؟ اس کے پیچھے تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ بھائی باہر سے بن کے آئی ہے تو اچھی چیز ہوگی، یہی تصور ہے نا. اس نے جو وزن لکھا ہے کہ 1 kg ہے تو 1 kg ہوگا، 2 kg لکھا ہے تو 2 kg ہے، اور کوالٹی جو لکھی ہے، انگریڈینٹس جو لکھے ہیں یہی ہیں. تو ان کی جو معیشت ترقی کر رہی ہے وہ ان کی اس امانت اور دیانت اور اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے. قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اگر تم اسلام کے احکام پہ دنیا میں عمل کرو گے تو دنیا میں کافر کو بدلہ، دنیا میں تو کافر کو ملنا ہی ہے بدلہ، آخرت میں نہیں ملے گا ان کاموں کا بدلہ. تو اگر ایک تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے تو اس کی معیشت، اس کی تجارت، اس کا بزنس خود بخود مضبوط ہو جائے گا. میرے ایک دوست ہیں اقرا یونیورسٹی میں، تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے، کوئی وظیفہ مجھے بتائیں، وظیفہ کوئی ہو تو میں. ان کو کسی نے وظیفہ بتایا تھا سورۃ الفجر پڑھیں روزانہ، تو مجھے کہہ رہے تھے پڑھوں، میں نے کہا پڑھیں، قرآن کی صورت ہے، پڑھیں، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. کہہ رہے نہیں آپ کوئی اور الگ سے وظیفہ بھی بتائیں مجھے اس کے علاوہ. میں نے کہا اس کے علاوہ جو وظیفہ ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ آپ اپنی تجارت میں امانت، دیانت، سچائی کو اپنائیں. یہ کام اگر آپ کر لیتے ہیں نا، کوئی وظیفہ آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کے رزق روزی میں اللہ برکت دے گا. اور اگر آپ وظیفے پڑھتے رہیں اور کسی کو لوٹتے رہیں، حرام کھاتے رہیں، دھوکہ دیتے رہیں لوگوں کو، تو آپ جتنے بھی وظیفے پڑھیں گے ہو سکتا ہے پیسہ وقتی طور پہ زیادہ ہو جائے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ پیسہ آ رہا ہے لیکن لیک بھی ہو رہا ہے وہاں سے، اور وہ ایسے طریقے سے لیک ہو رہا ہے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ جا کہاں رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا یار اتنا پیسہ کما رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا جا کہاں رہا ہے، وہ اسی طرح جا رہا ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم پیشہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ریڑھی، کوئی بھی کام کرنے والا ہے دنیا کا، اس کے لیے شریعت نے ایک اصول اور ایک ضابطہ متعین کیا ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا اسلام پہ عمل کرو گے تو دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو شریعت کو سمجھتے اور عمل کرتے ہوں تو پھر ان کی صحت بھی اچھی ہوگی. یہ بیماریاں کیوں جنم لیتی ہیں؟ جو نت نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں، یہ ہماری غذا کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم غذا میں ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم کچھ سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا کچھ ہے. تو یہ ایک اصول ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اور اس پر عمل کرنے سے قرآن نے جو کہا کہ جو شریعت من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ،